سفر کے مہینے کا صدقہ کیسے نکالیں؟ سفر کا صدقہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ مہینہ منحوس ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ مصیبتیں آتی ہیں، اس میں رشتوں میں دراڑ آتی ہے، رشتہ نہیں کرنا چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے۔ عائشہ ولید یہ بہن لکھتی ہیں، سفر کے مہینے کا صدقہ کیسے نکالیں؟ سفر کا صدقہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے اور کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے؟ صدقہ نکالنے کا طریقہ اور اس کے فوائد بتا دیں۔ یہ سوال اس وقت بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ سفر کے مہینے میں صدقہ کیسے نکالیں اور کس چیز کا صدقہ دیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، صدقہ نکالنے کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں۔ اس حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں صدقہ نکالنے کے فوائد آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس کے بعد سفر کے حوالے سے بھی چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی یہ جو صدقہ ہے قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بن جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اپنے صاحب کو قبر میں سایہ دیتا ہے، یعنی یہ قبر میں اسے سکون دے گا، اسے سایہ دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، جیسے پانی ڈالنے سے آگ بجھ جاتی ہے، اسی طرح صدقہ دینے سے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت صدقہ دو، بلا تم تک نہیں پہنچے گی، یعنی پورا دن تم بلاؤں سے بچ جاؤ گے صبح کے وقت صدقہ اگر دیتے ہو۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ صدقہ کرو۔ تو یہ صدقہ کرنے کی فضیلت ہے، فوائد ہیں۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے، حضرت انس کہیں سمندر میں سفر کر رہے تھے تو ایک دم سے جو ہے وہ طوفان آ گیا، بہت شدید قسم کا طوفان آیا۔ تو حضرت انس نے لوگوں سے کہا کہ اگر کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہیں تو ان ملاحوں کو، ان غریب ملاحوں کو جو ہے وہ پیش کرو۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ جناب اس وقت؟ فرمایا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اس سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ان ملاحوں کو کھانا دیا گیا، تو کچھ دیر گزری، وہ شدید قسم کا طوفان جو ہے وہ ایک دم ختم ہو گیا۔ تو یہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، یعنی اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے، علاج آپ کر رہے ہو، میڈیسن دیں، دوا لیں، لیکن ساتھ ساتھ صدقہ بھی کریں۔ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں سے، بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آپ اگر بیمار ہیں تو آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ صدقے کے اس کے علاوہ بھی بہت ہی زیادہ بے شمار اس کے بینیفٹس ہیں، فوائد ہیں۔ تو صدقہ ہمیں دینا چاہیے، صدقہ ہمیں نکالنا چاہیے۔ اچھا، یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ہم صدقے میں کیا دیں؟ اگر کوئی بیمار ہے، ارے بھائی میں بیمار ہوں تو صدقہ دینا چاہتا ہوں تو کیا دوں؟ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دال دینی چاہیے، گوشت دینا چاہیے، اس حوالے سے چاول دینے چاہیے، بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے، یعنی سامنے والے کی جو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو آپ نے پورا کر دیا، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے، اسے آپ نے دوا دلا دی، اسے میڈیسن دلا دیں، اس کو ضرورت ہے۔ اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، اسے کھانا پیش کر دیں۔ اگر کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ اسے کپڑے دلا دیں۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اسے پیسے دے دیں۔ یعنی جو چیز کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اور کس کو دینا چاہیے؟ جو صدقہ لینے کا حقدار ہے آپ اسے دیں، ٹھیک ہے نا؟ جو شرعی فقیر ہے اسے آپ صدقہ دیں۔ اور اس حوالے سے ایک چیز یہ بھی سمجھیے کہ سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہیں، ان کو صدقہ دینا چاہیے۔ اس سے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا اور اوپر سے صدقہ کرنے کا۔ یعنی آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیں، آپ کے جو بہن بھائی ہیں یا پھر جو اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، چچا، تایا، پھوپھی، کزن وغیرہ، جو ضرورت مند ہے، ان کی ضرورت کو آپ پورا کریں، اس پر آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔
یعنی آپ کو ایک تو صلہ رحمی کا ثواب مل رہا ہے اور دوسرا صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی کنسیپٹ بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ سر سے گھما کر دینا چاہیے یا اگلے کو بتا کر دینا چاہیے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ سر پر سے گھما کر دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی اپنی طرف سے لوگوں نے بنا رکھا ہے، اور اسی طرح بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ اسے یعنی آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں بتاؤں گا تو وہ نہیں لے گا، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں لے گا صدقہ، لیکن اسے ضرورت ہے، وہ حقدار ہے، تو آپ اسے بتائیں نا، ایسے ہی دے دیں، میری طرف سے تحفہ ہے، آپ قبول کر رہے ہیں، تو آپ یوں بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ باقی سفر کا مہینہ جو ہے، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ مصیبتیں آتی ہیں، اس میں رشتوں میں دراڑ آتی ہے، رشتہ نہیں کرنا چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، اس میں فلاں کام نہیں کریں، اس سے جو ہے وہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس کا کوئی صدقہ نکالا جائے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ سفر یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری سے پہلے مشرکین مکہ یہ عقائد رکھتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی نفی فرمائی، فرمایا کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال منحوس نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کے دن ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب مہینے اللہ کے ہیں، یہ سب سال اللہ کے ہیں، تو کوئی منحوس نہیں ہوتا، اس میں کوئی منحوسیت نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے۔ آپ اس کنسیپٹ سے دے رہے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے اس لیے صدقہ نکالنا چاہیے، تو یہ کنسیپٹ آپ کا غلط ہے۔ باقی صدقہ دینا یہ تو بالکل جائز ہے، اس پر اجر و ثواب بھی ہے، اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ دیتے ہیں، کوئی مصیبتیں ہیں تو وہ آپ سے ٹل جائیں گی۔ صدقہ دینا چاہیے، لیکن یہ کنسیپٹ رکھنا کہ اچھا، بعض لوگ ویڈیوز میں آ رہی تھی میرے سامنے کہ کالے چنوں کا صدقہ دیا جائے تو یہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ کالے چنوں کا صدقہ جو ہے وہ نکالنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں، آپ راتوں رات دولت مند ہو جائیں گے۔ بھائی، یہ تمام کی تمام کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ صدقہ کسی بھی چیز کا آپ دے سکتے ہیں، جو ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے وہ افضل صدقہ ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے اس لیے اس کی نحوست کو دور کرنے کے لیے دیا جائے، اس کا بھی قرآن و سنت سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ حدیث پاک ہے کہ سفر یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ دینا چاہیے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، اس کی فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ گناہ مٹتے ہیں۔ صدقہ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں آڑ ہے، تو یہ صدقہ ہمیں ضرور دینا چاہیے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔